نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتی. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے آج یہ گراں قدر موقع ہمیں فراہم کیا کہ آج دوسری بار آپ کی اس مدرسے میں میرا آنا ہوا ہے. مجھے نہیں یاد ہے، میرے خیال سے شاید 10 سال کے بعد یہاں آنا ہو رہا ہے اور اپنے دینی اور ملی بھائیوں سے اور ان عزیز طلباء سے ملاقات کا شرف اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے. اس مناسبت سے یہ مختصر سا ایک وقفہ ہے. شاید پنکھے اگر آج کے اس درس کے لیے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پڑھی ہے. اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنی ہے. سب سے پہلی چیز تو ہم سب لوگ یہ جان لیں اور الحمدللہ تقریباً سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس دنیا میں ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. اس کے علاوہ ہماری پیدائش کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دوسرا مقصد ہرگز نہیں رکھا ہے. اور اسی عبادت اور بندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھی پیدا کیا ہے اور پوری انسان کی زندگی کا عبادت ہی محور ہے. یعنی انسان کی مقصد
زندگی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کرے جو۔ اب یہ عبادت کیسے ہو، کس طریقے پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ ہمیں عنایت کی گئیں، جن کی روشنی میں ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ عبادت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کے تئیں ہماری تخلیق فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم انسانیت کی جہاں سے شروعات ہوتی ہے وہاں سے ہم اس چیز کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو باری تعالیٰ نے حکم دیا کس کو؟ اس وقت جو اللہ کی مخلوق موجود تھی اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے تھے، جو اللہ نے ان کو حکم دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ سجدے کا حکم دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو تو سارے کے سارے لوگوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، جو ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور انکار کے ساتھ ساتھ تکبر کیا، جو غرور کیا، وکان من الکافرین، اور وہ انکاریوں میں سے ہو گیا، جو یعنی کافر ہو گیا۔ تو اللہ کی عبادت سے جو لوگ بھی انکاری ہیں، اللہ کی عبادت جو نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ لوگ انکاری لوگ ہیں۔ کس کا انکار کرنے والے؟ اللہ کے فرمان کا انکار کرنے والے ہیں، جو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان یعنی غیروں کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ نماز ہے، جو فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کا کام کیا، جو یعنی وہ کافر ہو گیا۔ جو اللہ کے نبی کی دوسری حدیث ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا، جو وکان من الکافرین۔ اب قرآن کی آیت دیکھیں آپ، کس کا حکم دیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ سجدے کا حکم دیا تھا، جو لیکن شیطان بڑا ہوشیار تھا، ابلیس بڑا شاطر دماغ تھا، جو اور اس نے حجت پیش کی جب اللہ نے کہا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ بہت مضبوط دلیل دیا اس نے، جو جب اللہ نے کہا کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تو آدم کا سجدہ نہ کر، اذ امرتک، جب میں نے تم کو حکم دیا تھا، جو تو دلیل کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ بہرحال مٹی سے بہتر ہے۔ آگ کا جلنا اوپر جانا ہے اور مٹی کا گرنا نیچے اور پستی میں اس کا جو ہے ٹھکانہ ہے، جو تو ہر حال میں جو ہے میں اس سے اچھا ہوں، بہتر ہوں، جو ہے دلیل مضبوط تھی کہ نہیں تھی؟ آج ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ
کہہ رہے وہ حاجی صاحب بہت نماز پڑھتے ہیں ہم ان سے اچھے ہیں جو. ہاں ارے وہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں لیکن جو ہے ہم ان سے بہتر ہیں جو ہے. یہ سب شیطانی دلیلیں ہیں. جیسے شیطان کی دلیل بہت مضبوط تھی جو ہے کہ اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ جو ہے یہ بہرحال یہ مٹی سے یہ بہتر ہے جو ہے. ہاں تو جو شیطانی دماغ رکھتے ہیں یا شیطانی جن کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ان دلیلوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. ہاں جیسے کہیں کہ نہیں اس چہرے سے کیا ہوتا ہے، یہ داڑھی سے کیا ہوتا ہے، بھلے میرے پاس داڑھی نہیں ہے لیکن میں فلانے حاجی صاحب سے اچھا ہوں جو، اور نمازی صاحب سے جو ہے میں بھلے اچھا ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں لیکن میں اچھا ہوں. نہیں، یہاں بات نقطے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکم کس کا ہے. یہاں عبادت اور بندگی کا معنی نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کی بجا آوری. اللہ کے حکم کا نہ ماننا گویا کہ یہ نافرمانی ہے، اور نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی لیے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو جہاں بھی اللہ کا حکم آیا وہاں پر انبیاء نے سر تسلیم خم کیا، اور اللہ کے نیک بندے ہاں اس کے اوپر قربان ہو گئے جو ہے، اپنی جان نچھاور کر دی جو ہے. انہوں نے کوئی حجت بازی نہیں کی، وہاں پر کوئی شیطانی دلیل انہوں نے نہیں دی کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا جو ہے، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور میں تو اس سے بہتر ہوں جو ہے. ہاں کوئی حجت بازی نہیں کی. دیکھیے انبیاء کرام کی تاریخ آپ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام جو پہلے رسول ہیں دنیا کے اندر، جو پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، کہ اے بیٹا آ اس کشتی میں میرے ساتھ سوار ہو جا، اور تو انکاریوں میں سے نہ ہو، یعنی کفر کرنے والے میں سے نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے جو ہے کہ جاؤ کشتی بناؤ اور اس کشتی میں اہل ایمان کو اس میں سوار کر لو جو. اور جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگ کیا مذاق کر رہے تھے کہ یہ خشکی پر چلے گی کشتی، یہاں چلے گی. دیکھیے، اور وہاں بہت سارے لوگ جو ہے اپنی حیلہ سازیوں میں اور اپنی قوت دلیل میں اور اپنی طاقت میں اتنے زیادہ ان کے پاس غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے کہ وہ لوگ سامنے کسی کی بات کو نہیں مانتے ہیں جو. تو ان کے بیٹے نے کیا کہا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی کی سیلاب ہے جس کے لیے آپ کشتی بنا رہے ہو، ہاں اس کشتی سے میں بچ جاؤں گا جی. کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں میری طاقت، میری قوت، میری دلیل، ہاں یہ ساری چیزیں بہت مضبوط ہیں جو ہے. تو اس نے، لیکن اس دن حضرت نوح نے کیا کہا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. اب تم جودی پہاڑ یا اس سے اوپر کہیں بھی چلے جاؤ گے تو اللہ کے حکم سے تم نہیں بچ سکتے ہو. جو انسان کیا سمجھتا ہے، کچھ وسائل کو انسان سمجھتا ہے. یہاں پر ایک عقیدے کا بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے جس کو توکل کہا جاتا ہے. توکل کہا جاتا ہے کہ مومن جب بھروسہ کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ جو ہے کہ یہاں پانی ہے کہ پانی نہیں ہے، ہاں یہاں یہ چیز ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، یہاں روزی کہاں سے آئے گی کیسے آئے گی. نہیں، مومن کبھی بھی وسائل کا اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی باری تعالیٰ روزی فراہم کر دیتا ہے. اب سوچیے حضرت مریم علیہ السلام جو ہے، ہاں اللہ نے ان کو کیا کہا تھا کہ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا
जनिया। सोचिए औरत कमजोर درخت हिला पाएगी? हाँ, वो भी खजूर का दरख्त, एक औरत और वो बेचारी जो है वो हालत अमल में, हाँ, और वो जो है दरख्त वो हिलेगा उससे नहीं। लेकिन अल्लाह ने कहा कि आप ये करो जो है, वो हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़ई नखला, हिलाओ तुम उसको, तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। तो अल्लाह ताला बगैर असबाब के, बगैर किसी चीज़ के अल्लाह तबारक ताला कोई भी चीज़ पैदा कर सकता है जो, और आदमी को उस पर ये, इसी का नाम है एतिकाद, कि इंसान मुकम्मल तवक्कुल रखे अल्लाह तबारक ताला के ऊपर। हाँ, आज हमारे एतकाद का मामला ये है कि हम लोग, अरे सर दर्द ऐसे थोड़ो न जाएगा जब तक गोली नहीं खाओगे। यानी हमारा जो एतकाद है उस दवाई के टिकिए के ऊपर जो है जाकर के लटक गया है जो, कि नहीं वो एक जरिया है, लेकिन असल जो इलाज करता है वो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात है। इसीलिए सहाबे कराम का जो तवक्कुल था वो बहुत मजबूत था जो है, कि उनके जूते का फीता भी अगर टूट जाता था तो वो अल्लाह ताला से सवाल करते थे। सोचिए कि जूते का फीता अल्लाह ताला देगा, हमारे यहाँ इस दुनिया में कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता है जो, हाँ, जूते का फीता। लेकिन नहीं, उनका ये तवक्कुल था कि ये अल्लाह की तरफ से ही ये होता है जो, और वही फराहम करता है जो। तो इसलिए इन सब चीज़ों के अंदर इंसान का जो एतिकाद है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। तो कहा कि ला आसिम अल यौम मिन अम्रिल्लाह, कि बेटा आज बचाव नहीं है, तुम जूदी पहाड़ या कहीं भी चले जाओगे आप नहीं बच सकते हो जो है। वकान मिनल मुग़रिक़ीन, और वो डूबने वालों में हो से। तूफान आया और अल्लाह तबारक ताला ने उसको डुबा दिया। किसकी मुखालफत की? मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म के आगे कोई चीज़ नहीं चलती है जो है। हाँ, इसलिए इंसान को जहाँ भी हुक्म इलाही हो वहाँ पर बिल्कुल दर्रा बराबर भी पसोपेश नहीं करने का, उसमें इंसान को ये बिल्कुल भी इख्तियार नहीं है कि उसमें कल करे परसों करे या कर लूँगा, नहीं। अल्लाह का हुक्म है। ये बहुत सारे आज हम में मुसलमानों में ऐसे हैं, जब आप उनको कहेंगे भाई नमाज आप पढ़िए तो कहेंगे दुआ करो अल्लाह ताला से। अरे अल्लाह के बंदे, नमाज के लिए हम तुम्हारे लिए दुआ करें जो है? नमाज अल्लाह का हुक्म है, हमारी दुआ का मोहताज नहीं, अल्लाह का हुक्म है, आर्डर है, तुम उसको बरतो जो है। यानी हम दुआ करेंगे तब तो उसके बाद तुम जो है नमाज पढ़ोगे जो है? हाँ, नहीं, आदमी को अख्तियार नहीं है जहाँ हुक्म इलाही आ जाती है जो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक ताला ने जब फ़िरऔन के शिकंजे से उनको निजात दिया, भागे बेचारे अपना और बनु इसराइल की कुछ जमातें जो आपके साथ जो चली थी, दरिया सामने आ गया। अब सोचो, दरिया सामने आ गया। हाँ, इतिकाद का मसला देखो, आजमाइश थी जो है। अब उन्होंने, कौम जो उनके साथ क्या थी, कहा कि ऐ मूसा अब तो हम पकड़ लिए गए जो, वइन्ना लमुद्रकून, कि अब हम लोग पकड़ लिए गए जो है। आगे दरिया है, पीछे फिरौन का लश्कर जर्रार है, और अब हम पकड़ लिए। लेकिन ईमान देखो उनका, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या कहा, इन्ना मअय रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है और मुझे इस दरिया से निजात। सोचिए आदमी हमारे, अरे भाई न तो कश्ती है, हाँ, न यहाँ और कोई चीज़ है कि किसके ऊपर चल करके तब हम क्रॉस करेंगे, नहीं। उनका ये एतिकाद था और ये तवक्कुल था अल्लाह तबारक ताला के ऊपर कि बगैर किसी असबाब के अल्लाह तबारक ताला निजात दे देगा। बस अल्लाह का हुक्म था कि मूसा लाठी मारो, आपका काम लाठी मारना है बस। और उन्होंने लाठी मारी और रास्ता फनफल कर बह कत्तौदिल अदीम, दरिया के दो टुकड़े हो गए और दोनों तरफ पहाड़ की तरह से पानी खड़ा हो गया। सोचिए, पानी का जिसका काम है क्या,
بہنا جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. قطعود کا لفظ آتا ہے, قطعود العظیم, یعنی بڑے چٹان کی طرح سے کھڑے ہو گئے. فرعون سمجھتا ہے, فرعون نے کیا سمجھا, کہا بھی راستہ لاؤ ہم بھی چلے چلتے ہیں, موقع ملا ہوا ہے جو. ہاں, جیسے ہی پوری فوج داخل ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے ملا دیا, جو غم کر دیا پانی, اور سب کے سب غرقاب ہو گئے, ڈوب گئے جو اس پانی کے اندر. اس لیے ہمیشہ انسان اللہ کے احکامات کی بجا آوری پر یقین رکھے جو ہے, اس میں پشو پیش بالکل بھی نہیں کرنا جو ہے. ہاں, دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے بچ نکلے, اسی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا جو ہے کہ بھائی آ جاؤ طور پہ جو ہے, اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا. موسیٰ علیہ السلام سوچے نبی ہیں, اللہ کا فرمان آیا, فوراً وہاں سے نکل پڑے جو ہے. اللہ نے سوال کیا, وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ, کہ موسیٰ اتنی بھی جلدی کیا تھی جو ہے, ہاں, کہ تم اپنے قوم کو جو ہے چھوڑ کر کے اور تم آگے آگے چلے آئے جو ہے. ہاں, کہا اولئک علی اثری, کہ اللہ تعالیٰ وہ میرے پیچھے ہی ہیں جو ہے. سوچیے اللہ نے کیا سوال کیا, وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ قال اولئک علی اثری وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ, کہ اللہ میں نے جلدی اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تو راضی ہو جا. اللہ میں نے جلدی اس لیے کی ہے کہ تو راضی ہو جا جو ہے. ہاں, معنی یہ, ابھی آج ہم لوگ عبادات جو کرتے ہیں, ہم جو نماز پڑھتے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جو مقصد ہے عبادات اور بندگیوں کا, نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. ہاں, نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے, لیکن ہم کیا, ہمارے ہاں جیسے الیکٹرک بل جمع کی جاتی ہے, جیسے ہم بجلی, اس کے بعد ہم آزاد ہو جاتے ہیں کہ اب بجلی لائٹ کٹے گی نہیں جو ہے. ہاں, دے آئے جو ہے, یا کوئی جرمانہ عائد ہو گیا گورنمنٹ کی طرف, تو ہم نے جو ہے اب ہم نے یہ کر دیا, موبائل کا کنیکشن جو ہے وہ کٹے گا نہیں, ہم نے جو ہے ایڈوانس جمع کرا دیا جو. عبادت کا وہ مقصد نہیں ہے جو ہے. آئیے دیکھیے عبادت کا جو صحیح مقصد ہے اور جو مفہوم ہے, اور جن لوگوں نے اس کو سمجھا تھا اور انہوں نے عبادت کو کیا جانا تھا, آئیے دیکھیے قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود الی آخر الآیہ. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی کہ محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قرآن میں آپ کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں لیا ہے, جہاں بھی لیا ہے وہاں ان کی صفت بیان کی ہے. ایسی کہیں بھی یا محمد نہیں کہا ہے, کہیں بھی نہیں, کہیں بھی نہیں. یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, محمد الرسول اللہ. ہاں, جہاں بھی نام لیا ہے وہاں پیار سے لیا, ان کی صفات کا نام لیا باری تعالیٰ نے. محمد اللہ کے رسول ہیں جو ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں. اس میں ایک نقطہ ہے, عربی قاعدے سے جو لوگ واقف ہو سمجھ سکتے ہیں کہ محمد یہ مبتدا ہے اور رسول مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے عربی قاعدے کے اعتبار سے, اور مضاف الیہ مل کر کے یہ خبر بنتے ہیں. خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہے ہمارا, وہ ایسا ہی ہے کہ ہم نے اپنے سے پڑھ کر کے جان لیا کہ وہ رسول ہیں؟ نہیں, باری تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی ہے, اور اللہ کی خبر کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ہم نے ان کو رسول جانا ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب جب اللہ نے ان کو رسول کہہ دیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب سچائی کی, صداقت کی, امانت کی, دیانت کی
جتنی بھی صفات ہیں وہ سب ان کے اندر بدرجہ اتم موجود پائی جائیں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آیت میں دوسرے بھی موضوع ہے، میں جو محل استشہاد ہے وہ یہ ہے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ آپ ان کو پاؤ گے رکوع کرتا ہوا، آپ پاؤ گے انہیں سجدہ کرتا ہوا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ یعنی عبادت کس لیے کر رہے ہیں؟ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ تبارک تعالی کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، کہ ہم اللہ کو راضی کر لے جائیں جو ہے، اور اس کے بعد اللہ کا فضل ہم پر اللہ تعالیٰ کھول دے گا جو ہے۔ آج ہمارے یہاں حالات کیا ہیں کہ آج ہماری نماز 5 منٹ کی اور دعا ہماری 15 منٹ کی ہوتی ہے۔ نماز ہماری 5 منٹ کی اور دعا ہماری 15 منٹ کی ہوتی ہے۔ نماز، وہ لوگ تو بیچارے اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے وہ نماز کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرتے تھے، اور ہم لوگ جو ہے دعا کر کے جو ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دعا جو ہے عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن دعا نماز نہیں ہو سکتی جو ہے، دعا نماز نہیں ہو سکتی۔ ایک فرض نماز 1000 سنتیں آپ پڑھ ڈالو، ایک فرض نماز کے مقابل میں وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سنت ہے، فرض ہے جو ہے، جی ہاں، ایک فرض نماز کے سامنے بے شمار سنن نوافل یہ کبھی بھی اس کے سامنے، اسی لیے فرض نماز کو بہت اچھی طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اور انسان کی جو توجہ ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی، یہ نہیں کہ ہم نے جو ہے بس ادا کر دیا، چلیں جو ہے اطمینان ہو گیا کہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لی، ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی، ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی، نہیں، ہم اس نماز سے اللہ کو راضی کر پائے کہ نہیں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ ہم نے یقیناً آج عبادت کی ہے اور ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ وہی عبادت، اسی کو کہا جاتا ہے احسان، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کی عبادت کرو کہ گویا کہ ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو جو، اور اگر یہ داعیہ بھی نہ پیدا ہو پائے تو کم سے کم یہ تصور تو ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے جب تصور کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آج تو کوئی مہمان آ جاتا ہے بغل میں تو انسان تھوڑا سا اور آرام سے نماز پڑھنے لگتا ہے، کہ اگر بغل میں یہ دیکھیں کہیں کیسا نماز پڑھتا ہے یہ جو۔ آپ اللہ کی جناب میں کھڑے ہوتے ہو تو آپ کا جو خشوع ہے، خضوع ہے، تذلل ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، وہ کس انداز کی ہونی چاہیے؟ بہت نرالی ہونی چاہیے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے جو، اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو جائے جو۔ اور صحابہ نے یہی کیا ہے جو، اپنے سجدوں کے ذریعے سے وہ اللہ کو خوش کرتے تھے جو، اللہ کو راضی کرتے تھے جو، مناتے تھے جو اللہ۔ اور جب اللہ خوش ہو جائے تو مانگنے کی ضرورت ہے آپ کو؟ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اللہ خود جو ہے وہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، نوازتا ہے جو ہے۔ لیکن ہمیشہ اللہ کے فرمودات کے اوپر ہماری توجہ اور ہماری نگاہ ہونی چاہیے، اور جہاں بھی فرمان باری تعالیٰ کا نزول ہو، جہاں پر سنتیں اور احادیث کا بیان ہو، ان تمام چیزوں کو پکڑ لینا مضبوطی سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ترکت فیکم امرین، 2 امر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہی یہ امر کیا ہے؟ یہ امر الہی ہے۔ سنتیں کیا ہے؟ یہ بھی امر الہی ہیں، اللہ کا فرمان ہے۔ ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگی۔ یہاں لن تاکید کا صیغہ ہے، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، اگر انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کا کتاب اور میری سنت جو، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو جو۔ اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ چیزوں کو پکڑا، تو دنیا میں آج دیکھیں آج کتنے مسائل ہیں، کتنے اختلافات ہیں، کتنے افتراقات ہیں، عبادت اور بندگیوں کے طریقے کتنے ہیں جو ہے۔
اچھا یہاں پر ایک چیز یہ بھی اور سمجھنے کی ہے، جو ہم لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں کیا ہم اس کلمے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ جیسے ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اب اشہد یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی دینے والے کے اندر کون سی صفت ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو اس کے پاس علم یقین ہو کہ یہ معاملہ کرتے ہوئے ہم نے اس آدمی کو دیکھا ہے۔ اگر جج کے ساتھ آپ جا کر کھڑے ہو جائیے اور کہے کہ میں ان کی گواہی کے لیے آیا ہوں، تو سب سے پہلے پوچھے گا کہ بھئی آپ ان کو جانتے ہو؟ آپ نے جیسے ہی کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں، کہے گا آپ کنارے جا کے وہاں بیٹھو۔ اچھا یہ کام کرتے ہوئے آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ کہے گا آپ اگر کہیں گے کہ ہم نے نہیں دیکھا، کہیں گے آپ ادھر جا کر کے بیٹھو، جو ہے آپ کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ تو علم یقین جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو جب ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ ہمارے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، علم یقین ہونا چاہیے اور عمل سے اس کو ثابت کرنا چاہیے جو۔ لیکن اگر آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، لیکن ہم یہاں بھی گر پڑ جا رہے ہیں، یہاں پڑ جا رہے ہیں۔ آج میں دیوریا میں کھڑا تھا تو سڑک کے بغل میں کھڑا ہوں، ایک خاتون ایسی غیر مسلم خاتون تھی، وہ گزری جو ہے، تو اس نے ایسی کنارے روڈ کے ادھر ہاتھ میں وہاں میں دیکھنے لگا کہ یہاں اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کیا کیا جو، مطلب کون سی چیز ہے وہاں کوئی، تو وہاں کیا دیکھا کہ سیمنٹ کی جو گونی ہوتی ہے وہ جم گئی تھی، سیمنٹ کی جو گونی ہے وہ جم گئی تھی، اس کو پتھر سمجھ کر کے اس نے جو ہے اس کو ہاتھ جوڑ دیا۔ اچھا میں وہاں ڈھونڈ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس پر کچھ ویسے پتھر ہوں جو ہے جس کو لوگ یا کچھ چڑھایا اڑھایا ہو، سندور وغیرہ ڈالے ہوئے ہوں، تو لیکن نہیں، اس نے مطلب اس قدر بدعقیدگی آ گئی ہے کہ کوئی بھی پتھر دیکھ لیا جو ہے اس کو خدا مان لیا۔ آج ہم مسلمانوں میں اس کلمہ کے پڑھنے کے باوجود بھی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم نے کھڑے پڑے لولے لنگڑے نہ معلوم کیسے کیسے لوگوں کو ہم نے معبود بنا لیا۔ یہ پیشانی یہ 4 انچ کی یہ ریزرو ہے اللہ کے لیے، جو یہ 4 انچ کی زمین جو ہے یہ بینامہ ہے، یہ پٹا ہے اللہ کے لیے، یہ کہیں دوسری جگہ یہ نہیں جھک سکتی ہے۔ یہ جس نے بھی اس کو کسی دوسرے در پہ ٹیک دیا وہ کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، وہ خارج ہو گیا، دین میں اس کا کوئی حصہ بچا نہیں جو ہے۔ جی ہاں، اسی لیے یہ پیشانی یہ انسان یہ اللہ نے اپنے لیے خاص کر دیا۔ اس لیے انسان کے سب سے اوپر کا جو حصہ ہے، جب انسان وہ اللہ کی بارگاہ میں ٹیکتا ہے تو وہ عبودیت اور بندگی کی سب سے اعلیٰ معیار کہلاتی ہے۔ جسے آپ کسی کے سامنے جھک جاؤ اور سجدے پڑ جاؤ جو ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ سب سے بڑی بندگی ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، اور وہ عبادت صرف اور صرف اللہ نے اپنے لیے خاص رکھی ہے، آپ کسی کے لیے اس چیز کو خاص نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا ہر عمل وہ عبادت اور بندگی ہونی چاہیے۔ سونا جاگنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کام کرنا، تجارت کرنا، بزنس کرنا، ہنسنا رونا، سب عبادت ہے۔ جو کوئی بھی چیز ایسی نہیں بچی جو ہماری جو عبادت نہ ہو۔ جو اللہ کے نبی کا حدیث ہے کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ تمہارے بھائی کے منہ پر مسکرا کر کے ملنا یہ بھی نیکی ہے، صدقہ ہے۔ اور دور اور جائیے، وفی بُضْعِ احدکم صدقہ، کہ تمہارے آپس میں شرمگاہوں میں بھی اللہ نے نیکی رکھی ہے۔ جو صحابہ نے تعجب سے کہا کہ اللہ کے نبی، ایک انسان اپنے بیوی سے ہم بستر ہوتا اس پر کیا ثواب؟ کہا کہ اگر وہ کہیں دوسری جگہ جاتا تو، کہ غلط جگہ جاتا تو کیا گناہ نہ ہوتا اس پر؟ تو جب وہ انسان جائز جگہ جاتا ہے تو اللہ نے اس پر بھی اجر اور ثواب رکھا ہوا ہے۔ سب سے بہترین نفقہ خرچہ وہ ہے جو آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ جو آج کوئی فقیر آتا ہے، ہم 10 روپیہ دے کر کے آپ خوش ہو جاتے کہ ہم نے آج فقیر کو دے دیا ہے،
خوشی اس میں ہوتی کہ ایک لقمہ آپ اپنے بچوں کے حلال رزق اپنے بیوی بچوں کے منہ میں آپ ڈالتے ہو، یہ اس 10 روپے سے کہیں زیادہ جو ہے یہ قیمتی ہے۔ اسی لیے تجارت میں ایمانداری کی حلال لقمہ ہماری اولاد کے منہ میں جانا چاہیے، حرام لقمہ ان کے بدن میں نہیں جانا، اس لیے کہ ہم نے عبادت، تجارت کو، کام کو، مزدوری کو ہم نے عبادت سمجھا ہوا ہے جو، اور اللہ نے بنا دیا اس چیز کو عبادت جو ہے۔ اسی لیے ہمیشہ عبادت کی نیت ہونی چاہیے جو ہے، اور اس نظریے سے انسان جب کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی دیتا ہے، اور اس پر انسان کی رزق بھی حلال اللہ عطا کرتا ہے اس کو جو ہے۔ لیکن جب انسان یہ سمجھتا کہ نہیں یہ تو دنیا داری ہے، دنیا داری نہیں ہے، یہ دین داری ہے جو، یہ دین داری ہے جو ہے۔ ہاں، کوئی بھی کام، چھوٹا سے بڑا کام، سب کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے بکریاں چرائیں، ہاں، اللہ کے نبی نے مزدوری کیا جو ہے۔ کنت اراها علی قراريط اہل مکہ تھا، پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں جو ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہ نبیوں میں سے کوئی بھی نبی ایسا نہیں کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ وکنت اراها علی قراريط اہل مکہ تھا، کہ میں چند قیرات پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قیرات یعنی کوڑی جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جو، ہاں، کوڑیوں میں جو اللہ کے نبی نے مزدوری کی ہے، بکریاں چلائی ہیں۔ تو اسلام میں کوئی بھی پیشہ بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ حلال رزق ہونی چاہیے۔ بڑا کام کرو، حرام کرو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، وہ جسم میں جب داخل ہوگا تو اس سے بربادی آتی ہے۔ اور جس رزق، حرام رزق سے جس کی نشو نما ہو، تو آج وہ فساد آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اولادیں بگڑ رہی ہیں، حالات اس نوعیت کو، کیوں؟ اس میں حلال رزق اور حرام رزق کی تمیز کیے بغیر، ہاں، بس آنے دیجئے، آ رہا ہے، جس کی بنیاد پر آج گمراہیاں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبادت یہ اللہ کا حکم ہے، عبادت یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کی بجا آوری میں انسان کے لیے نجات ہے، اور انہی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی۔ اور جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اور سب سے بڑی عبادت اللہ کی وہ نماز ہے، جس کے بارے میں قبر میں سب سے پہلے سوال اسی آدمی سے، قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا جو ہے کہ تم نے جو ہے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ جو انسان وہاں کامیاب ہو گیا اس کے لیے آگے کے راستے آسان ہو گئے جو، ہاں، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ بھائی جہنم میں کیوں آئے، تو کیا کہیں گے کہ ہم روزہ نہیں رکھتے تھے؟ نہیں، کہیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے جو۔ تو نماز یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی عبادت ہے، اور ہم سب کو اس چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے جو، ہاں، اس چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے وہ بھائی جو نماز نہیں پڑھتے، اس نماز کی اہمیت کو ان کو بتانا چاہیے جو، ان کو سمجھانا چاہیے، اور انسان سب سے پہلے اس چیز کا آغاز اپنے گھروں سے کرے۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھروں میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں جو، ہاں۔ تو اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ دینی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے احکامات کی ہم پابندی کریں، اور کٹ حجتی نہ کریں، بلا مطلب کی شیطانی دلیل نہ دیں جو ہے کہ ہم حاجی صاحب نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم ان سے اچھے ہیں۔ نہیں، کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے جو، کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں بیمار ہوں لیکن فلانے سے میں اچھا ہوں جو ہے، ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا جو، ہاں۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم اپنے ایمان کا سودا کر جائیں، اور جس کی بنیاد پر آخرت میں ہمارے لیے سبکی ہو اور وہاں پر، ہاں، ناکامی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ مختصر زندگی اللہ نے جو ہمیں بخشی ہے، اس زندگی کا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کو جائز استعمال کرنے کی توفیق دیجیے۔ آج ہم 60 سال کی زندگی ہے، اگر آپ ان کو تقسیم کر ڈالیں، ہاں، تو آپ یہ پائیں گے کہ عبادت بندگی کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان، ایک آدمی 7-8 گھنٹے سوتا ہے رات کے اندر، 60 سال میں اگر وہ 8 گھنٹے سویا تو کتنے سال سویا؟ 20 سال سو گیا وہ، 20 سال کی اس کی زندگی سونے میں گزر گئی۔ 8 گھنٹے وہ کام کرتا ہے جو، ہاں، ایک 20 جو ہے کام کرنے میں چلا گیا جی،
اور 20 سال جو بچا اس میں 15 سال کی عمر جو اس کا بچپنا گزر گیا. بچپنے میں جو آپ نیکیاں کیے ہوئے وہ آپ کے ماں باپ کے حق میں گیا ہے, آپ کے حق میں کچھ بھی نہیں ہے جو. تو وہ 15 سال وہ نکل گیا, باقی بچا کتنا؟ 5 سال آپ کا بچا. 5 سال میں نہانا ہے, کھانا ہے, حمام جانا ہے, ٹوائلٹ جانا ہے, باتھ روم جانا ہے جو. اب بتاؤ کہ اب آپ کے پاس اللہ کی عبادت کے لیے کیا ہے جو ہے. اسی لیے ہمارے نبی راتوں میں اٹھ اٹھ کر کے عبادات و بندگیاں کرتے تھے کہ یہ پیر سوج آیا کرتے تھے, ہاں ورم آ جایا کرتا تھا, ہاں قیام اللیل کیا کرتے تھے. سوچئے 5.5 پارہ جو ہے آپ پڑھ جاتے تھے کھڑے کھڑے جو. 5.5 پارہ سورہ بقرہ پڑھ ڈالی, سورہ آل عمران پڑھ ڈالے, سورہ نساء پڑھ ڈالے جو ہے. ایک صحابی رسول ہیں حضرت حذیفہ ابن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اب رات میں نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ میں بھی شریک ہو جاؤں. اب شریک ہو گئے. اب دیکھا کہ اللہ کے نبی سورہ بقرہ شروع کر دیے, کہنے لگے ابھی 1 ربع پڑھیں گے, آدھا پارہ پڑھیں گے, آپ جو سجدے میں چلے جائیں گے. سورہ بقرہ پڑھ ڈالی, سورہ آل عمران پڑھ ڈالے, سورہ جو ہے نساء پڑھے. کہتے ہیں کہ حممت بامر سوء, میں نے غلط ارادہ کر لیا کہ مطلب نماز چھوڑ کر کے جو ہے میں بیٹھ جاؤں جو ہے. یہ حالت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی. اور آج ہماری نمازیں بھی کس طور سے ہو رہی ہیں دیکھیے میرے بھائیو. ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور جو انسان اللہ کو راضی کر لے جائے اللہ تبارک تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی جہان کی تمام شادمانیاں اللہ اس کو میسر کرتا, اس کو عطا کرے گا. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جو, ہاں اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر لے گیا انسان, جیسے صحابہ نے راضی کیا تو اللہ نے ان کو دنیا ہی میں سرٹیفکیٹ دے دیا تھا, ہاں رضی اللہ عنہم ورضوا, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ خطاب جو ہے یہ ہر کسی کے انسان کے لیے, آپ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہو, اللہ آپ کو بھی آپ کو خوش کر دے گا جو ہے. لیکن ہم عبادات اور بندگیوں کے ذریعے سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وأقول قولي هذا واستغفر الله ربي من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات, یہ مدرسہ اقراء دارالحدیث گورکھپور ضلع کا ایک واحد جامعۃ اہل حدیث کا ادارہ ہے. یہاں پر صوبہ حفظ ہاسٹل فری آف کاسٹ بچوں کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے.
لہٰذا اس مدرسے میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بہترین صدقہ جاریہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔